السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کہتا ہوں میں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں میں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ معزز اساتذہ کرام اور گلشن محمدیہ کے غیور و جسود دل نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فاتحہ خلف الامام کے متعلق اختلاف اور اس کا حل۔ حضرات، یہ اختلافات اور تعصبات جو آج کل مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تو نہ صرف اس سے بچے رہنے کی تاکید کی ہے بلکہ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اور ساتھ اس طریقے کی خلاف ورزی کے سبب سے پچھلی امتوں کی خرابیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تاکہ مسلمان ان کے انجام سے عبرت حاصل کر سکے۔ اور خالق ارض و سما نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جناب والا، آج امت مسلمہ قرآن و سنت سے انحراف کرتے ہوئے بہت سے فقہی مسائل میں گھری ہوئی ہے، لیکن امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ ہمارا قرآن و سنت پر مبنی موقف وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کے تحت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے، جبکہ احناف امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ارباب علم و دانش، یہ دلیل بے بنیاد ہے، کیونکہ یہ آیت مکی دور میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ سورۃ فاتحہ کا حکم مدینہ میں جاری ہوا، اور یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی نہ کہ مومنوں کے بارے میں۔ اور اس آیت میں وارد لفظ انصتو پر سارا زور لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو۔ اگر اس کا معنی بالکل خاموشی ہے تو پھر نماز میں امام کے قرات کرتے وقت جو شخص پیچھے آ کر نماز میں شامل ہونا چاہے تو پھر نماز میں وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تکبیر تحریمہ کہے تو یہ انصات کے خلاف ہوگا۔ میرا احناف سے سوال ہے کہ کیا وہ پھر گھر چلا جائے، کیونکہ وہ قرآن کے حکم کی مخالفت سے بچ جائے۔ یوں ہی نہ ٹٹولو ہمیں لفظوں میں ہمارے، ہم بات نہیں بات کے معنی میں ملیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ اقرا فانصتو سے مراد فاتحہ کے علاوہ کی قرات ہے۔ یاد رہے یہ انصات جہر کے منافی ہے، آہستہ پڑھنے کے منافی نہیں۔ تیسرے نمبر پر من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے۔ اس کی اور بھی سندیں موجود ہیں لیکن سب کی سب معلول اور ضعیف ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں دلیل تھی نہ کوئی، حوالہ تھا ان کے پاس۔ دلیل تھی نہ کوئی، حوالہ تھا ان کے پاس۔ عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ جناب والا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا صحیح احادیث صحابہ کرام ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ سنن نسائی میں امام نسائی نے، سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت باندھ کر اس مسئلہ کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح کر دیا۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ میرا۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت باندھ کر اس مسئلہ کو واضح کر دیا، اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لکھ کر کہا کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو اس میں فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، حق کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا، اور حضرات
سے ابن خزیمہ میں روایت ہے لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا، اور جناب تفسیر ابن جریر میں امام قتادہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہن یسنینا فی کل رکعت مکتوبۃ او تطوع، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آنات کی چوٹی کی شخصیت مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب امام الکلام میں پیج نمبر 212 پر لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی صحیح مرفوع حدیث ایک بھی فاتحہ خلف الامام کے رد میں نہیں ہے۔ یہ جو کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ یا تو بالکل بے اصل ہے یا پھر صحیح نہیں۔ کسی نے کہنے والے نے کہا تھا انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ علامہ جزیری نے اپنی کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع جلد نمبر 1 پیج نمبر 22 پر لکھا ہے کہ جناب ائمہ ثلاثہ کا اس بات پر متفق ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ لو ترکہ المصلی عامدا فی رکعت من الرکعات بطلت الصلاۃ، پھر میں کیوں نہ کہوں اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا نہ ہو۔ السلام۔